آگے سے فوج کا جواب یہ تھا آپ عبید اللہ بن زیاد کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اور عبید اللہ بن زیاد کی شروع سے یہی کوشش تھی کہ کسی طرح حضرت حسین میرے پاس آ جائیں، یزید کے پاس نہ جائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ رقم ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین کہتے تھے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ساتھ جا کر اپنا معاملہ نمٹا لوں گا۔ اور عبید اللہ بن زیاد کہتا تھا کہ یزید کے پاس نہیں، ان کو میرے پاس لاؤ۔ حر بن یزید کو اس نے حکم دیا تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ اور حر بن یزید کا کیا؟ حر بن یزید جو ہے وہاں سے ان کو لے کر آیا، یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ حر بن یزید بڑا نادم ہو چکا تھا۔ حر بن یزید گھوڑے پر سوار ہوا، چار عمر بن سعد جو تھے انہوں نے فوج کے 4 حصے کیے، 4 حصوں میں ایک کی جو نگرانی تھی وہ حر بن یزید کے پاس تھی۔ حر بن یزید تھوڑا سا آگے بڑھتے حضرت حسین کے قافلے کے اندر شامل ہو گئے، اور حضرت حسین کو کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوفہ والے اتنے ظالم ہوں گے اور آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ کریں گے۔ مجھے معلوم ہوتا تو اس وقت سے بھی آپ کا راستہ چھوڑ دیتا کہ آپ مدینۃ المنورہ کے اندر چلے جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اب میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اور حر بن یزید جو ہیں بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور پتہ چل گیا کہ اب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، تو ایک ساتھی جو تھا وہ حضرت حسین کے سامنے شہید ہوتا تھا۔ حر بن یزید سامنے کھڑے ہو گئے، سارے جو تیر آئے مجھے اگر لگے، حضرت حسین کو کوئی تیر نہ لگے۔ حر بن یزید سامنے کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ جتنے تیر آئیں گے وہ میں اپنے سینے کے اوپر